بہتر ہو چکی ہے, لیکن کانٹینٹ کا فقدان ہے. اور کانٹینٹ اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, آپ میک اپ کا دیکھ لیں, آپ باقی, لیکن جو آنیسٹی آف پروفیشن تھی, چاہے وہ پروڈیوسر کی ہو, چاہے وہ ایگزیبٹر کی ہو, چاہے وہ ایکٹر کی ہو, وہ انٹیکٹ تھی. اور ایک گھر تھا, سنیما انڈسٹری واز, مطلب میری والدہ بڑی کلوزلی اس کے ساتھ اسٹوڈیوز جو تھے مشہور, ان کے ساتھ بھی ہمارے فیملی وہ تھے. تو ایک گھر کی طرح آرٹسٹ ملتے تھے, گھر کی طرح پروڈیوسرز ملتے تھے. ان کے درمیان میں بھی گیپس آ گئے ہیں. پروڈیوسر, ایکٹر, ایگزیبٹر, یہ تو ایک تو جو ایسوسیشنز بن جاتی ہیں اور اس کو پھر لوگ الگ الگ طرح سے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کو, تو ایک کلیکٹیو انٹرسٹ ایٹ لارج جو ہوتا ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے. تو وہ گورنمنٹ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں اور ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہو, جہاں انڈیویجول انٹرسٹ جو ہیں وہ نہ دیکھے جائیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آنیسٹی ہو یا ان کا پروفیشنل انٹیگریٹی ہو, وہ نام آج تک زندہ ہیں. اور بنیادیں اتنی مضبوط ہیں پی ٹی وی کی کہ پی ٹی وی بھی آج تک ان ناموں کی وجہ سے, اس کریڈیبلٹی کی وجہ سے, اس انٹیگریٹی کی وجہ سے ابھی تک وہ کریڈیبلٹی کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پی ٹی وی پر واپس آنی ہوں گی. پی ٹی وی نے پرائیویٹ جو میڈیا ہے اس کی ریس میں شامل ہو گیا. وہ کمپیٹ نہیں کر سکے کیونکہ پی ٹی وی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. پی ٹی وی نے نیریٹو بنانا ہے پبلک انٹرسٹ میں اور نیشنل نیریٹوز بنانے ہیں. پی ٹی وی نے اس دوڑ میں نہیں شامل ہونا جو دوڑ پی ٹی وی کی ہے ہی نہیں. آپ نہیں اس لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکتے, اور آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کا مینڈیٹ ایک نیشنل نیریٹو بنانا ہے, اور وہ نیریٹوز جو اس نیشنل نیریٹو کو افیکٹ کرتے ہوں, انفلوئنس کرتے ہوں, ان کو ایک طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کاؤنٹر کرنا ہے, تاکہ جو اپنا ایک انڈیجنس نیریٹو ہے وہ کھو نہ جائے. چاہے وہ معاشرے کا ہو, چاہے وہ ٹالرنس کا ہو, چاہے وہ ہیریٹیج کا ہو, چاہے وہ پاکستان کے کلچر کا ہو, چاہے وہ ٹورزم کا ہو. اس ملک نے دہشت گردی کی ایک جنگ لڑی ہے جس کی طویل داستان موجود ہے, اور ہماری پرسنالٹیز پر جو بچے اس جنریشن کے ہیں ان کی پرسنالٹی پہ اس کے اثرات موجود ہیں. ہم نے وہ کاؤنٹر کرنے تھے کہ وہ اثرات ان انٹالرنس کے اندر نہ جائیں, بلکہ اس کو کاؤنٹر کریں اور وہ معاشرے کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے جس سے وہ اس میں بہتری آئے. تو یہ جو ایک اوور آل اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں منسٹر بنتی ہوں کبھی سال ہوتا ہے, کبھی 1.5 سال ہوتا ہے. تو وہ جو ایک ریفارم جس کو آپ لانگ ٹرم ریفارم کہتے ہیں, اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کبھی کبھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو 5 سال کا آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کا سال 1.5 سال میں نہیں ہو سکتا ختم. لیکن میں نے پہلے بھی ایسے کچھ سٹیپس لیے تھے جس سے فوری طور پر ایک بوسٹ ملے, اور کانٹینٹ جو ہے پی ٹی وی کے اندر بھی. فار ایگزامپل, اب ہمارے پاس فقدان ہے اس وقت چلڈرن کانٹینٹ کا, ہے ہی نہیں. فقدان نہیں, ایبسنس ہے, کمپلیٹ ایبسنس ہے. پرائیویٹ چینلز کے اندر بھی جو ہے اس میں بھی چلڈرن کانٹینٹ مسنگ ہے, فلم سائٹ پہ چلڈرن کانٹینٹ مسنگ ہے, ڈاکیومنٹری سائٹ پہ چلڈرن کانٹینٹ مسنگ ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے تمام فورن کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کاوش میں ہم 3-4 چیزیں شروع کر رہے ہیں پی ٹی وی لیول کے اوپر, جس میں چلڈرن کانٹینٹ سے ریلیٹڈ انیشیٹوز ہیں. اور پھر جو ہمارے اس وقت ملک کا حال ہے کہ کوئی بندہ ایک ہیلدی ڈائلاگ نہیں کر سکتا, کوئی بندہ بحث نہیں کر سکتا. لڑائی اور جو بھی بحث ہو, جو بھی ڈائلاگ ہو, وہ لڑائی کی شکل میں اختتام پذیر ہوتی ہے, چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے وہ باہر ہو. تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کانٹینٹ ہے جو پی ٹی وی کے اندر ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. نیوز کانٹینٹ کو کم کیا جا رہا ہے ایز اے پالیسی, اور وہ نیوز کانٹینٹ جس سے پاکستان کے عوام کی آگاہی ہو, جو خبر سے اصل جزیات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وہ ہو, لیکن سارا وقت 24/7 ہم اس ریس میں نہ شامل ہوں جو کی جا رہی ہے. لوگوں کے اندر انٹرٹینمنٹ کی اس وقت ڈیمانڈ ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کاوش کو دیکھتے ہوئے یہ آپ جو سامنے لوگو دیکھ رہے ہیں, یہ پی ٹی وی فلمز کی ڈویژن ہے جس میں کا مقصد جو ہے وہ یوتھ انگیجمنٹ ہے انٹو فلم میکنگ.
جس میں پی ٹی وی اور جوائنٹ وینچرز بھی ہیں, جے ویز بھی ہیں, جس کے اندر ہم ینگ لوگوں کو بلا کر ان کو انوائٹ کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جوائنٹ وینچرز کر کے ان کو انگیج کریں گے, اور اس کے بعد وہ پی ٹی وی ہوم کے اوپر جو ہے وہ اسکرین ہم اویلیبل کریں گے فار دیٹ فلم ڈویژن اس کی ٹائم سلاٹس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقصد ہے وہ خالی فلم کو اسکرین پہ لانا نہیں ہے پی ٹی وی کے, وہ فلم کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے, جو ڈاکیومنٹری کی شکل میں, فلم کی شکل میں, کسی بھی شکل میں وہ آئے اور اس کے اوپر اس کو انکلوڈ کیا جائے پی ٹی وی کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس پی ٹی وی فلم ڈویژن کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ میں اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں جو ہے پاک فلکس کے نام سے. جیسے نیٹ فلکس ہے اسی طرح پاک فلکس کے جتنا پی ٹی وی کا آرکائیو ہے اور جتنا ہماری فلمز کا آرکائیو ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں, تاکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو ایکسس نہیں ہے اس کانٹینٹ کا. یوٹیوب کے اوپر پائریٹڈ آپ کو کانٹینٹ مل جاتا ہے, لیکن پی ٹی وی کا اپنا آرکائیو اتنا رچ ہے اور اس سارے کو ہم آن لائن اور ڈیجیٹل لا رہے ہیں. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پارٹنرشپ جس کے ساتھ, اور 75 ایئرز آف کانٹینٹ آف دی آرکائیوز آف پاکستان ٹیلی ویژن, پاکستان فلمز اینڈ دا ڈراما جو ہے وہ ہم اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں اس پاک فلکس کے اندر. تو وہ کانٹینٹ ایکسس ہم دیں گے ٹو ایوری بڈی ونس اٹس آن لائن, اینڈ اٹس اٹس اے پروجیکٹ دیٹ وی آر اسٹارٹنگ فرام today under the 75 years of celebrations of golden jubilee of Pakistan جو ہماری celebrations ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سعد پیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہاں آرٹسٹ بھی بیٹھے ہیں. جو فلم پالیسی انشاءاللہ 2022 کا بجٹ ہے اس کے اندر یہی جو فلسفی ہے, یہی جو انسینٹو بیسڈ اپروچ ہے فلم انڈسٹری کے لیے, اس کو ایک دفعہ پھر کوشش کر کے ڈالا جا رہا ہے, جو کہ آپ کو بجٹ اسپیچ میں بھی اس کے کانٹورز جو ہیں براڈ اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ مل جائیں گے. اور ایک اور چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ منسٹری کے لیول کے اوپر دیر از نو ون ونڈو آپریشن فار فلم انڈسٹری ٹو کمیونیکیٹ ود دا منسٹری, اینڈ بیکاز فلم ایک انڈسٹری ہے اور انڈسٹری کا جو کانٹیکٹ ہے اور انٹرفیس ہے وہ باقی منسٹریز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جس میں فائنانس ہے, کامرس ہے, جس میں آپ کو ایکسپورٹ کے ایشوز ہیں, امپورٹ کے ایشوز ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک فلم ڈائریکٹریٹ کا قیام جو ہے منسٹری آف انفارمیشن کے لیول, جیسے نیفڈیک ہوتا تھا اسی کی بنیاد کے اوپر ایک فلم ڈائریکٹریٹ کا قیام ہے, جس میں تمام جو منسٹریز ہیں اور تمام جو فلم کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں, جس میں پروڈیوسرز ہیں, ایکسیبٹرز ہیں, ایکٹرز ہیں, ان تمام کا ایک ون ونڈو کمیونیکیشن ود منسٹری آف انفارمیشن فار فلم انڈسٹری اینڈ ڈراما انڈسٹری, اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور وہ انشاءاللہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ ان پلیس ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کافی اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں, بٹ آئی تھنک آفٹر دا بجٹ it will be more appropriate کہ میں وہ بات کروں. In the end I would like to thank everyone. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ فلم کیسے ٹورزم کو فروغ دیتی ہے, وہ فلم ڈویژن جو ہے پی ٹی وی کی, اس کا جو اولین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیسے یہ ڈف ٹیل کرے گا ٹورزم کے ساتھ, اور پرائم منسٹر کا ایک ٹورزم کے لیے, اور کل جس طرح پہلی پری بجٹ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ انیشیٹو تھا پرائم منسٹر کا, جو کہ بزنس پری بجٹ بزنس کانفرنس کی ہے, اسی طرح ہم ایک ٹورزم کلچر اور فلمز کے اوپر پرائم منسٹر ایک کانفرنس بلا رہے ہیں آفٹر دا بجٹ, جس کے اندر جو چیزیں اور ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ بھی آتی رہیں گی, اور اس سے میرے خیال میں بہت بہتری بھی آئے گی, کیونکہ دی انٹینشنز آر ایٹ دا رائٹ پلیس, اور اگر یہ انٹینشن رائٹ پلیس